السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول شانی کی کہانی قسط نمبر 110۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ صبح دم رستم نے اپنی بیوی کو اپنے پہلو میں سوتے دیکھا۔ کچھ خوبصورت چہرے نیند کی حالت میں اتنے خوبصورت نہیں لگتے، لیکن وہ نیند کی حالت میں بھی ویسے ہی دلکش تھی۔ پیشانی روشن، ہونٹوں کے درمیان ایک مہین سی درز جس میں سے سفید براق دانتوں کی ذرا سی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی تھی، بایاں ہاتھ پیٹ پر تھا، اس سے قمیص کچھ دب گئی تھی اور نشیب و فراز کچھ اور نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی سانس کی آمد و رفت اس منظر کو کچھ اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ کسی رانی مہارانی کا سا وقار تھا اس کی نیند میں بھی۔ اس سے پہلے رستم بیوی کے چہرے کی طرف دیکھتے بے پناہ جھجک محسوس کرتا تھا اور جس پر نگاہ ڈالنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا، چھو سکتا تھا۔ اس انگشتے شہادت سے بالوں کی لٹ کو بیوی کے چہرے سے ہٹایا اور گہری سانس دی۔ وہ بیوی کو غمگین نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تو دنیا جہان کی خوشیاں اپنی بیوی کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا متمنی تھا۔ رات کو گریس کی باتیں سن کر اور بیوی کی کیفیت کو محسوس کر کے وہ اندر سے دکھی ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بیوی بے پناہ قوت برداشت کی مالک ہے، وہ بے پناہ دکھ یا جسمانی تکلیف کے عالم میں بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کی شعاعیں فولادی دیواروں کے پار سے بھی محسوس ہو جاتی ہیں۔ رستم آست کی پلنگ سے اٹھ گیا۔ زخمی ٹانگ میں صبح کے وقت ہلکا ہلکا درد شروع ہو جاتا تھا، لیکن بڑے بڑے درد جھیل چکنے کے بعد اس درد کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ لاٹھی ٹیکتا کھڑکی میں آ گیا، اسے پٹ کھولے۔ دن کا روپہلی اجالا دھیرے دھیرے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا۔ جھرنے کی آواز موسیقی سے مشابہ تھی۔ اجمل خان ایک پتھر پر بیٹھا اپنی گن کی صفائی میں مصروف تھا۔ اپنے اسلحے سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ وہ جب گن صاف کرتا یوں لگتا کہ اپنی محبوبہ کی گیسو سنوار رہا ہے۔ رستم کمرے سے نکل آیا۔ بیجی برآمدے میں جائے نماز پر تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ چچا ابراہیم جانوروں کو چارہ ڈلوانے کے لیے احاطے کی طرف جا چکا تھا۔ اجمل خان اور ناصر بالائی منزل کے بجائے گھر کے ساتھ والے پورشن میں منتقل ہو چکے تھے۔ ان کے نیچے آ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رستم کو بالائی منزلوں پر جاتے وقت دقت محسوس ہوتی تھی۔ رستم ساتھ والے پورشن میں داخل ہوا تو ناصر غیر متوقع طور پر جاگ رہا تھا۔ کیا بات ہے ناصر، آج آدھی رات کو ہی جاگ گئے؟ رستم نے اس سے مذاق کیا۔ پتہ نہیں کیوں میں آج آپ کے لیے پریشان ہوں، ناصر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسی پریشانی؟ آپ کی ٹانگ کی۔ بھائی جو چیز رہی نہیں اس کی پریشانی کیسی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب مجھے ایک لنگڑے دوست کے حیثیت سے قبول کر لو۔ کیسے کر لوں بھائی؟ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل پر کڑھاڑا سے چلتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ جا کر ریاض ہٹلر کا گریبان پکڑنا چاہتے ہو؟ وقت آنے پر وہ بھی کریں گے بھائی، لیکن فی الحال میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ لاٹھی اور بیساکھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ لکڑی کی ٹانگ لگوانا چاہتے ہو؟ میرے خیال میں تو ایسا بوجھ اٹھانے سے بیساکھی اور لاٹھی بہتر ہے، وقت ضروری چیزیں ہتھیار کے طور پر بھی کام آ سکتی ہیں۔ نہیں رستم بھائی، میں سنجیدگی سے کسی اور حل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیسا حل؟ کوئی بھی حل، ناصر نے مبہم انداز میں کہا۔ اچھا تم سوچتے رہنا، لیکن فی الحال میں تم سے ایک اور مسئلے پر صلاح لینے کے لیے آیا ہوں۔ ناصر پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ رستم نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ناصر، میں نے تم سے پہلے ذکر کیا تھا، شاری بیوی کے دل میں ایک دکھ پل رہا ہے۔ یہ اس بچے کا دکھ جسے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتی ہے۔ وہ بچہ جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے چند ہفتے پہلے اخبار میں دیکھی ہے۔ میں نے تم سے چودھری بشیر کا ذکر کیا تھا۔ بے شک وہ بچے کا سگا باپ ہے، لیکن اگر میرے دل کی بات پوچھو تو میں سمجھتا ہوں کہ بشیر کے لیے اس بچے کی حیثیت ایک یغمالی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بچے کے زور پر شانی بیوی کو اپنے ساتھ باندھے رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی تو بتا دیا تھا کہ بچہ بیمار ہے۔ ہاں، اسے گاہے بگاہے تیز بخار ہوتا ہے اور وہ ہذیان بولنے لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شانی بیوی سے جدا ہونے کے بعد اس کی تکلیف بڑی ہوگی، کم نہیں ہوئی ہوگی۔ اس بیماری کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ وہ بچہ جلد از جلد چودھری بشیر کی گریف سے نکل جائے اور پہنچ جائے۔ مجھے پورا یقین ہے ناصر، اگر ایسا ہو جائے تو بچہ اور شانی بیوی دونوں بہت خوش رہیں گے۔ ناصر نے بڑے خلوص سے رستم کی آنکھوں میں دیکھا اور جذباتی انداز میں بولا، بھائی آپ اب بھی سردار ہیں، آپ صرف اشارہ کریں، ہم آپ کے حکم پر جان ہتھیلی پر رکھ لیں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ چودھری بشیر کے پاس سے یہاں پہنچ جائے؟ ہاں ناصر، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ اس کے لیے ہمیں کوئی خاص منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ آپ بتائیں بھائی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بچہ فی الوقت کہاں اور کس حال میں ہے، اس کی حفاظت وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں ان معلومات کے لیے پہلوان ہماری مدد کر سکتا ہے۔
لیکن بھائی اگر نظام سے رابطہ کیا جائے تو پھر نظام ایسے کاموں میں ماہر ہے اور نازک ترین موقعوں پر ہماری مدد کر چکا ہے۔ لیکن تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ ریاض ہٹلر نے وائرس پر قبضہ جمانے کے بعد ہمیں اپنے مطلب کی خبریں پہنچانے کے لیے نظام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہے۔ نظام کی جوان بیٹی کئی ہفتے گزرا والا پولیس کے پاس رہی۔ لیڈی پولیس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بدترین تھا۔ مار مار کر اس کی ہنسلی کی ہڈی توڑ دی ہے اور بال کاٹ دیے گئے، لیکن بعد میں لڑکی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناصر نے کہا، کچھ بھی ہے ناصر، میرے خیال میں نظام اب خود میں اتنا حوصلہ نہیں پائے گا پھر ہمارے لیے کام کر سکے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلوان سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اجمل خان سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلوان کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی دوران میں فائر کی آواز ہے۔ یہ غالباً فائر اجمل خان نے کیا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد ایک بڑے سائز کی کونج پرچھائی کی طرح اوپر سے نیچے آئی اور دھب سے سین میں گری۔ اسی دوران میں اجمل خان تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کونج نیچے گرتے گرتے دم توڑ چکی تھی۔ اجمل خان نے اسے پکڑ کر فخری انداز میں رستم اور ناصر کی طرف دیکھا۔ ہمارا نشانہ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اس نے اپنا تازہ شکار دکھاتے ہوئے کہا۔ اجمل کا نشانہ واقعی قابل داد تھا۔ گولی پرندے کی لمبی گردن میں سر کے بالکل قریب لگی تھی اور یہ اڑتے پرندے کا نشانہ تھا۔ اس علاقے میں عام طور پر کونج نظر نہیں آتی اور دن کے وقت تو اس کا امکان اور بھی کم تھا، مگر اجمل خان کی خوش قسمتی اس پرندے کو ادھر کھینچ لائی تھی۔ ہم اس کے کباب اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلائے گا، اجمل سنجیدگی سے بولا۔ چلو کباب بھی بن جائیں گے، لیکن فی الحال تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رستم نے کہا۔ بس ایک سیکنڈ جناب، اجمل نے کہا اور کونج بیجی کے سپرد کر کے واپس آ گیا۔ رستم اور ناصر نے اجمل سے منع کے بارے میں بات کی اور اس حوالے سے پہلوان کا تذکرہ بھی کیا۔ اجمل خان نے گہری سانس لی اور بولا، رستم بھائی، ہم اس بارے میں آپ سے خود بھی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلوان جب پچھلی مرتبہ آیا تھا اس نے ہم کو بچے کے بارے میں ایک دو باتیں بتائی تھی۔ اس وقت آپ کا شادی بالکل تازہ تازہ تھا، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا بتایا تھا؟ رستم نے پوچھا۔ اجمل نے کہا، ہم کو ڈر ہے کہ آپ ہم پر غصہ کرے گا اور کہے گا ہم نے اتنی ساری باتیں اپنے تک کیوں رکھا، اور پہلوان کو بھی منع کیا کہ وہ یہ باتیں آپ کو نہ بتائے، لیکن ہمارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم آپ کو شادی کے موقع پر فکر مند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تو کچھ بتاؤ۔ اجمل خان نے کہا، ہم کو زیادہ پتہ نہیں ادھر لاہور میں حالات کیا تھا، ہم کو پہلوان کی زبانی ہی باتوں کا پتہ چلا ہے۔ ادھر لاہور میں چودھری بشیر شانی بی بی پر برا نظر ڈالتا تھا، وہ بی بی کو بلیک میل کرنے کے لیے منع کا نام استعمال کرتا تھا۔ وہاں ملتان میں اس نے ایک غریب لڑکی کو اپنے دلہن بنایا چودھری بشیر سے کوکی کا جان چھڑانے کے لیے، اور کوکی کا شادی ایک لڑکے راجو سے کرانے کے لیے شانی بی بی نے بڑا کوشش کیا۔ چودھری بشیر کے ساتھ شانی بی بی کا معاملہ طے ہوا تھا۔ چودھری بشیر نے کہا کہ وہ لڑکی کوکی آزاد کر دے گا، لیکن شانی بی بی کو اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ کیا واقعی ایسا کوئی بات ہوا تھا رستم بھائی؟ تم اپنی بات مکمل کرو پھر بتاؤں گا، رستم نے کہا۔ پہلوان نے جو کچھ بتایا ہے جی، اس کے مطابق آج کل چودھری بشیر بہت زیادہ بفرا ہوا ہے۔ اس کا خیال ہے شانی بی بی کو ریاض ہٹلر زبردستی اپنے ساتھ بڑے ڈیرے پر لے کر نہیں گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے آپ کے پیچھے وہاں پہنچا تھا اور اب بی بی جان بوجھ کر کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کا خیال ہے بی بی نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھی کسی وعدے کا پابند نہیں ہے۔ تو کیا ارادہ ہے اس کا؟ اس نے پہلے تو کوکی کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوکی تو اب راجو کے نام لڑکی کی دلہن بن چکا ہے، اور راجو تو ہو شام وغیرہ کا فیملی ہے اور بہت مضبوط ہے، وہ کوکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد اس نے کوکی اور سنبل پر چڑھائی کر دیا، اس کو ملتان سے اٹھوانے کی کوشش کیا۔ اس کوشش میں کوکی اور سنبل کا باپ کرانہ فروش سیف بھی زخمی ہوا۔ اتفاق سے پولیس موقع پر پہنچ گیا اور چودھری بشیر کا یہ کوشش ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد سے سنبل اور اس کا سارا فیملی کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ چودھری بشیر بہت تیش میں ہے، سنا ہے کہ وہ دن رات شراب پیتا ہے۔ اس کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، فوٹوگرافی کے بہانے اس نے ترکی سے ایک ماڈل منگوائی تھی، اب اس کی تصویریں کھینچنے کے بجائے اس کے کپڑے کھینچ رہا ہے۔ اس کا ایک اور محبوبہ شمائلہ بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، دن رات عیاشی میں پڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ سنبل کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ اس کی عیاشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور میں اس کا بچہ پوری رات گھر سے غائب رہا، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ چھوٹا سا بچہ پورے 24 گھنٹے گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا، بعد میں وہ واپس ملا، لیکن باپ کی مار پیٹ سے بیمار ہو گیا اور کئی دن لاہور کے شیخ زاید ہسپتال میں رہا۔ اجمل خان کی گفتگو 10-15 منٹ جاری رہی، اس سے ساری صورتحال ایک نقشہ رستم کے ذہن میں کھنچ گیا۔ آخر میں اجمل خان نے کہا، ہم نے 1-2 روز میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا دینا تھا، لیکن آپ نے پہلے ذکر کر دیا۔ دراصل پہلوان کل جو پرانے اخبار لایا، اس میں ایک اخبار میں منع کے گم ہونے اور ملنے کی خبر موجود ہے، رستم نے کہا۔ اجمل تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ ناصر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اجمل، ہم اس بچے کو یہاں روکیٹ میں لانا چاہتے ہیں،
تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں پہلوان کہاں تک ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اجمل خان کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہے۔ خود ہم کو امید ہے کہ آپ ہمارا یہ درخواست قبول فرمائے گا۔ کیسی درخواست؟ رستم نے پوچھا۔ آپ اس بچے کو لاہور سے یہاں لانے کا کام ہمارے سپرد کر دیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ہم سے اچھا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب کی تصویریں تو لاہور کے سارے تھانوں میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس کا فکر نہ کریں، ہم اس بارے میں سارا منصوبہ بندی کرے گا۔ بچے کو وہاں سے ایسے نکال کر لائے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ انشاءاللہ خراج تک نہیں آئے گا بیٹا جی کو۔ سب سے اہم بات بھی یہی ہے، بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بس جی پھر یہ کام پہلوان کی سپرد نہ کریں، یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم اس کو خود کرے گا، اجمل خان نے بے حد اعتماد سے کہا۔ یہ بات رستم کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی، اس کام کے اجمل خان پہلوان سے کہیں بہتر تھا۔ وڈے ڈیرے کی لڑائی میں رستم نے اجمل خان کی کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں دیکھی تھی۔ ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ خطرناک ترین صورتحال میں بھی پرسکون رہتا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ خطرے کو انجوائے کرتا تھا۔ لڑائی بھڑائی میں وہ کسی سے پیچھے نہیں تھا، اور ایسے موقعوں پر اس کا ذہن زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا تھا۔ لیکن مسئلہ پھر وہی تھا، ناصر اور رستم وغیرہ کی طرح وہ بھی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ رستم، ناصر اور اجمل خان میں اس موضوع پر دیر بات ہوئی۔ اجمل خان کا کہنا تھا کہ جب وہ سرحد پولیس میں تھا اس کی داڑھی صاف تھی اور مونچھیں تھی، اب مونچھیں صاف ہو چکی ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی جا سکتی ہے۔ سر کے بالوں کو صاف کرا کے وہ اپنا حلیہ کافی حد تک بدل سکتا ہے۔ اسے بتایا لاہور میں ہمارا ایک رشتہ دار بھائی خناب گل ریڑھی پر بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلی بیچنے کا کام کرتا ہے۔ ہم سیدھا اس کے پاس جائے گا، وہ ہمارے لیے سب انتظام کر دے گا۔ ہم ریڑھی لے کر شہر کے ہر اس حصے میں پہنچ سکتا ہے جہاں جانا چاہیے۔ خناب گل لاہور کے چپے چپے سے واقف ہے۔ ناصر نے کہا، اجمل خان ایک بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے، منع کے ایک مرتبہ گم ہو جانے کے بعد چودھری بشیر اس کی طرف سے بہت ہوشیار ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ صرف یہی بچہ ہے جس کی وجہ سے شانی بی بی دوبارہ اس کی طرف آ سکتی ہے۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے لاہور سے نکالنے کے لیے خاص الخاص کوشش کرنا پڑے گی۔ بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں؟ اجمل خان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اب وہ جانا شروع ہو گیا ہوا ہے، تو پھر آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ 8-10 دن میں وہ یہاں ہمارے درمیان ہماری بہن کے پاس ہوگا۔ اجمل کے لہجے میں غیر متزلزل یقین تھا۔ چلو اس بارے میں مزید سوچتے، لیکن تم ابھی شانی بی بی کو یا کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہو گے؟ ہم نے اب تک نہیں بتایا تو اب کیسے بتائے گا؟ حالانکہ ہمارے لیے خود کو روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ رستم واپس پہنچا تو شانی اپنے بہت سے کام نمٹا چکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ سے دہی بلویا تھا، مکھن نکالا تھا، خود ہی برتن صاف کیے تھے۔ اب وہ اجلوجے چہرے کے ساتھ حلوہ اور دیسی گھی کے پراٹھے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بیجی سے باتیں بھی کر رہی تھی تاکہ انہیں بوریت کا احساس نہ ہو۔ رستم کو دیکھ کر بیجی مسکرائی۔ کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں پتر، تو نے مجھے ایسی بہو لا کر دی ہے جو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ انگریزنی دیکھو، ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، اس کو بستر پر جا کر چائے بھی خود ہی پلائے گی، پھر اس کے بچے کا منہ ہاتھ دھلائے گی، پھر اسے ناشتہ کرائے گی۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کر ترس آنے لگا ہے۔ آپ کا بیٹا جی ہیں بڑے سخت، ان کے ڈر سے سب کچھ کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ مجھے پتا ہے جتنا سخت ہے، یہ تو خود بھی کڑتا رہتا ہے تیری بھاگ دوڑ پر۔ آپ ان کی حمایت نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ دیکھیں کل شام انہوں نے کتنی مشقت کرائی ہے مجھ سے، پورا 20 کلو دودھ دھوایا ہے مجھ سے۔ دھیرانی سچ کہہ رہی ہے رستم پتر۔ میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ رستم نے کہا۔ بیج نے ذرا گھور کر رستم کو دیکھا اور بولی، دیکھ پتر، خبردار جو میری دھی کسی طرح تنگ کیا اور اسے سخت ہاتھ بالکل نہ لگایا کر۔ وہ آخری الفاظ اتنی روانی اور سادگی سے کہہ گئی کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ عام سے انداز میں تسبیح پھیرنے لگی۔ شانی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ رستم بھی کسی انا کا ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس دوران میں چاچا ابراہیم خاصے میں اندر آ کے وہ اپنا حقہ تازہ کر کے لائے تھے، اب چلم میں آگ بھرنا چاہ رہے تھے۔ شانی کے روٹے اتارتے دیکھ کر وہ واپس پلٹے۔ کہاں جا رہے ہو چاچا؟ شانی نے پکارا۔ کچھ نہیں، تم کام کر لو، پھر میں چلم بھر لوں گا۔ آپ کی چلم کے لیے میں نے آگ انگیٹھی میں جلا دی تھی، وہ بالکل تیار ہے، آپ بھر لیں۔ تیرا دھیان تو ہر طرف رہتا ہے۔ چاچا ابراہیم ذرا حیران ہو کر بولے، اب اتنے چھوٹے چھوٹے کام بھی تو ہمیں کرنے نہیں دیتی، اگر تو یہاں سے چلے گی تو ہم بوڑھے بوڑھی کا کیا ہوگا؟ ہم تو ناکارہ ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں چاچا جی، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، میں زیادہ دن آپ کی چلم نہیں بھروں گی۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، آپ کا بیٹا خود ڈاکٹر ہے، آپ پھر حقہ پیتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ بارہا دھیرانی یہ نہیں مانتے، بیجی بولی۔ میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتے، بڑے اعتماد سے بولی۔ خان بھائی کی نسوار چھڑوا دی ہے، آپ کا گڑ چھڑوا دیا ہے، ان کا حقہ بھی چھڑوا دوں گی۔ تو سب کچھ کر سکتے دھیرانی، سب کچھ۔ میں پہلے ہی ہار مان لیتا ہوں، لیکن مجھ پر ذرا ہاتھ ہولا رکھنا،
میں 2-3 مہینے میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، چاچا ابراہیم کرا کر بولے۔ 2 دن بعد منع کے حوالے سے اجمل خان، پہلوان، ناصر اور رستم میں طویل میٹنگ ہوئی۔ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا گیا اور تفصیل طے کی گئی۔ اتنا تو رستم اور ناصر اچھی طرح جان گئے تھے کہ اجمل خان ایک قابل بھروسہ ساتھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اپنے مشن کے دوران میں پکڑا بھی گیا تو چگلے گا نہیں بلکہ اپنی جان دے دے گا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اس کارروائی کے دوران میں بچے کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ جائے۔ رستم کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ اجمل خان صرف اسی صورت میں منع کو اٹھانے اور یہاں لانے کا کام کرے جب اسے کامیابی کا پورا یقین ہو جائے۔ اس نے اجمل خان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم منع کو یہاں نہ بھی لا سکے تو یہ ناکامی نہیں ہوگی، اور کچھ نہیں تو ہمیں اگلی کارروائی کے لیے ضروری معلومات مل جائیں گی۔ اس کام کی ہمیں کوئی ایسی بھی جلدی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی اچھا چانس ملے تو فائدہ اٹھا لو، ورنہ لاہور میں روپوش ہو کر انتظار کرو۔ مہینے 2 مہینے جتنا بھی وقت تم مناسب سمجھ لے سکتے ہو۔ جو وقت گزر رہا ہے پولیس کی چوکسی بھی کم ہو رہی ہے۔ اجمل نے اس بات میں سر ہلایا، رستم بھائی آپ یہ کیوں بھول رہا ہے کہ خود بھی پولیس والا ہے، پولیس کے سرد گرم کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ باقی آپ کا سارا بات ہم نے بہت اچھی طرح اپنے کھوپے میں بٹھا لیا ہے۔ اب آپ بے فکر رہیں، ہم اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کرے گا۔ ایک اور خاص بات، ایک وقت میں صرف ایک کام، رستم نے کہا۔ سمجھا نہیں برادر، میرا مطلب یہ ہے کہ تم صرف بچے کے لیے یہاں سے جا رہے ہو، کسی اور طرف دھیان نہیں دو گے، اور نہ ہی دھیان دینے کا وقت ہے۔ اجمل خان نے اس بات میں سر ہلایا، آپ کا مطلب سمجھ گئے رستم بھائی۔ بے شک ہمارے سینے میں اس خنزیر ریاضی ڈاکٹر کے لیے بڑا ظالم آگ بھڑک رہا ہے، لیکن ابھی ہم اس کی طرف اپنی آنکھ بند رکھے گا، اپنے دل پر بہت بڑا پتھر رکھ کر اپنا کام کرے گا۔ وقت کا ڈیمانڈ سمجھتا ہے۔ شام تک وہ چپکے تیاری میں مصروف رہے۔ صرف رستم اور ناصر کو معلوم تھا کہ اجمل خان پہلوان کے ساتھ لاہور کی طرف جا رہا ہے۔ باقی جانتے تھے کہ اجمل خان کو دشوار پہاڑی راستے سفر کرتے ہوئے خانپور کی طرف جانا ہے، جہاں اس کا ایک چچا زاد بھائی رہتا ہے اور جسے بیماری کی وجہ سے اجمل خان کی مدد کی ضرورت ہے۔ شانی کو یوں اجمل کا یہاں سے جانا پسند نہیں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بستی سے نکلنے میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ اگر درمیان میں اجمل خان کے چچا زاد بھائی کی بیماری کا بہانہ نہ ہوتا تو شانی اجمل خان کی روانگی کی بھرپور مخالفت کرتی۔ پھر بھی پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ وہ بہت جلد خود کو ایک گھرانے کی طرح سمجھنے لگے تھے، اور شانی کی گھرانے کے ہر فرد کی جان تھی۔ ناصر اس کے دیور کی طرح تھا، اجمل بھائی کی طرح چاچا ابراہیم میں اس نے سسر کا پیار ڈھونڈ لیا تھا، اور بیجی میں ساس اور ماں کا۔ اس کا پیار ایک روشنی کی طرح تھا جو چاروں طرف پھیلتی تھی اور ارد گرد کے نفوس کو اپنے احاطے میں لے لیتی تھی۔ اجمل خان سے گریس کو بھی بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی گلابی اردو سنتی تھی اور خود بھی گلابی اردو بول کر ہنستی تھی۔ اجمل کی روانگی پر وہ بھی افسردہ نظر آئی۔ اجمل نے تسلی دیتے ہوئے کہا، زیادہ دن باہر نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، ہمارا نسوار پھر سے شروع ہو جائے گا۔ سب ہنسنے لگے، لیکن شانی بدستور سنجیدہ رہی۔ اس نے اجمل خان کے لیے آلو والے پراٹھے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ پہلوان چاول شوق سے کھاتا تھا، اس کے لیے قیمے والے چاول تھے۔ میٹھی سوجی جس میں کشمش اور بادام ڈالے گئے تھے راستے کے لیے تھی۔ یہ سب کچھ اس نے بڑی نفاست سے باندھ کر اجمل خان کے حوالے کیا۔ اجمل خان چلا گیا اور رستم سوچوں کے نرخے میں آ گیا۔ اسے اجمل کی ذہانت اور صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مشکل حالات میں اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک اہم مسئلہ اپنی شناخت چھپانے کا تھا۔ اگر وہ اس حوالے سے کامیاب ہو جاتا تو باقی مرحلے بھی طے ہو سکتے تھے۔ در حقیقت اجمل خان کو اس خطرناک کام سے روکنا چاہتا تھا، لیکن جب گفتگو کے دوران میں اس نے اجمل کا جذبہ اور غیر متزلزل یقین دیکھا تو اپنی رائے بدل لی۔ نہ جانے کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ اجمل خان اپنی جان پر تو کھیل جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے ان سب پر یا منع پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ وڈے ڈیرے کے واقعات کو اب ایک معقول عرصہ گزر چکا تھا۔ پولیس کارروائیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں اور ماسٹر مائنڈ ڈپٹی ریاض خود الزامات کی زد میں تھا۔ دن گزرنے لگے، بلند پہاڑوں میں گھری ہوئی اس بستی سے باہر کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ یہاں کی زندگی بڑی سادہ اور خود کفیل تھی۔ ہموار زمین میں بہت تھوڑی تھی۔ کھیتی کے لیے ڈھلوانوں کو ہموار بنانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ آبپاشی کا پانی فصل میں ٹھہرا رہے۔ لوگوں نے گائے بھینسیں اور بکریاں پال رکھی تھی۔ سبزہ بہت زیادہ تھا۔ یہ جانور خود اکثر ہی گھوم پھر کر پیٹ بھر لیتے تھے۔ رستم نے کئی مرتبہ بکریوں بلکہ گایوں کو بھی نہایت بلند اور خطرناک ڈھلوانوں پر چرتے دیکھا تھا۔ سیب، خرمانی اور چیری جیسے مزیدار پھلوں کے درخت بھی یہاں پائے جاتے تھے۔ بستی کا واحد جھرنا مکینوں کی ساری ضروریات پوری کر دیتا تھا۔ پرشور شہروں کے مقابلے میں یہاں زندگی بہت دھیمی اور پرسکون تھی۔ بلند پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی روشنی دن 11 بجے کے قریب نمودار ہوتی تھی اور شام 4 بجے اوجھل ہو جاتی تھی۔ بستی کے درمیان 8-10 دکانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا بازار تھا، جہاں دیہاتی زندگی کے لیے ضرورت کی ہر شے میسر آ جاتی تھی۔ بستی کی دوپہریں خاموش اور سنسان ہوتی تھیں، جبکہ سہ پہر کو لڑکے ایک چھوٹے سے میدان میں والی بال یا کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے تھے۔
راتوں کو آسمان اتنا شفاف ہوتا تھا کہ ستارے جیسے زمین پر اتر آتے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میں جھرنے کی کھن کھن، سیبوں کی خوشبو اور چیڑ کے دیو کامت درختوں کی مہک شامل ہوتی تھی۔ یہاں سے دو شمار کی جانب خانپور اور ایوبیہ وغیرہ کے پہاڑ نظر آتے تھے۔ اکثر پہاڑی علاقوں کی طرح یہاں بارش معمول سے زیادہ ہوتی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر پھولوں سے گھرے ہوئے شفاف جھرنے کو دیکھنا اور ٹین کے چھجوں پر بارش کی پرزور آواز سننا رستم اور شانی کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی سپنوں کی وادی میں ہے۔ یہ در و دیوار، یہ گرد و پیش اور یہ پھولوں سے مہکی ہوئی کھڑکی، سب کچھ انہیں دھیکا بالا لگتا تھا۔ سارا دن احاطے میں گزار کر جب رستم لاٹھی ٹیکتا ہوا شام کو گھر آتا تو ارد گرد کا حسن اسے اور شانی کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا۔ زندگی ایک دم جگمگا اٹھتی تھی، لیکن نہیں، ایک کمی شاید موجود تھی، اور اس کا کلک بھی کبھی کبھی شانی کے آئینہ چہرے پر ہلکی سی دھندلاہٹ لے آتا تھا۔ اس ہلکی سی دھندلاہٹ کو محسوس کر کے رستم کے اپنے سینے میں بھی دھند بھرتی تھی۔ اس دھند کے علاوہ رستم کے سینے میں بہت گہرائی کے اندر ایک جوالا مکھی بھی تھا۔ یہ جوالا مکھی بظاہر خاموش نظر آتا تھا، مگر یہ خاموش نہیں تھا۔ یہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا، ابل رہا تھا اور اپنا حجم بڑھا رہا تھا۔ رستم اس طرف دھیان نہیں دیتا تھا اور دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن دھیان نہ دینے سے حقیقتیں باطل تو نہیں ہو جاتی۔ آگ، خون، کربناک چیخیں اور دھماکے، یہ سب کچھ کبھی کبھی ایک چھپاکی کی طرح اپنی جھلک دکھاتے تھے اور اوجھل ہو جاتے تھے۔ وقت آگے کو سرک رہا تھا۔ اجمل خان کو یہاں سے گئے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ ایک خمارالود صبح تھی۔ رستم جاگنے کے بعد دیر تک بستر پر دراز رہا۔ رات بارش ہوتی رہی تھی اور محبت کی بارش بھی۔ اب کھڑکی سے باہر آسمان بالکل شفاف نظر آ رہا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارشیں ایسی ہوتی ہیں، ٹوٹ کر برستی ہیں، اور جب بادل چھٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر شے پہلے کی طرح چمکیلی اور روشن نظر آتی ہے۔ رستم نے دروازے میں شانی کو دیکھا۔ وہ مکھن کا بڑا سا پیڑا بناتی ہوئی تیزی سے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہی اجلا پن، وہی نکھار، وہی چوکسی۔ بیتی ہوئی شب کا شائبہ تک نہیں تھا اس کے ساتھ، پہاڑی بارشوں کی طرح بے نشان۔ رستم نے بارہا سوچا تھا کہ یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، یہ واقعی ایسا ہے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ وہ مزید نکھر رہی تھی، اس کا سراپا مزید دلکش ہو رہا تھا۔ بستی کی عورتیں سے دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چپکے چپکے اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتی اور بیجی کو مشورے دیتی کہ وہ اپنی خوبرو بہو کو 4 دیواری سے باہر نہ نکلنے دیا کرے۔ یہ سیدھے سادھے لوگ تھے۔ ان کے نزدیک ناگی پولیس والا، جو مہینے میں ایک بار بستی کا چکر لگاتا تھا، بہت بڑا افسر تھا، اور ناگی کا افسر تو ان کے نزدیک ہر سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک ناگی کا افسر اثر و رسوخ بے حساب تھا، اور ایسے لوگوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو دور رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رستم دروازے میں شانی کو برآمدے میں آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران میں چاچا ابراہیم تیزی سے اندر آیا۔ وہ سیدھا رستم کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ رانو آج پھر اڑی کر رہی ہے، دودھ نہیں اتار رہی۔ چاچا اس کے لیے انجیکشن لینے آیا تھا، حالانکہ ایک انجیکشن وہ پہلے ہی لگا چکا تھا۔ رستم نے کہا، آپ کی بہو صاحبہ انجیکشن سے کم کام نہیں کرتی، ان کو لے جائیں، اس سے پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ نہیں پتر، بار بار اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی میرا تو ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ میرا بھی نہیں تھا چاچا جی، لیکن اس دن آپ موجود نہیں تھے، ورنہ یقین کر لیتے۔ اس سے پہلے کہ چاچا ابراہیم مزید کچھ کہتا، رستم اٹھ کھڑا ہوا۔ شانی کہاں ہیں آپ؟ آج پھر آپ کی ضرورت پڑی ہے، رستم نے برآمدے میں آ کر بلند آواز میں کہا۔ شانی رومال سے ہاتھ پہنچتے باورچی خانے سے نکلی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ آپ کی سہیلی آج پھر روٹھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے احاطے میں چلنا ہے، بس ایک روٹی رہ گئی ہے، پکا لیں۔ اتنے میں بیجی پھر آواز سن کر باہر آ گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو میری دھی کو؟ انہوں نے پوچھا۔ ذرا احاطے تک جانا بھی آ جاتی ہے، رستم نے کہا۔ دیکھ، آج پھر تو اسے تنگ کرے گا نا؟ اس دن دودھ نکال کر بھی چہرے کی کلائیاں پھوڑا بن گئی تھی۔ نہیں بیجی، کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو اچھا لگتا ہے، شانی باورچی خانے سے بولی۔ چل چپ رہ، تو زیادہ چالاک چست نہ بن، اللہ نہ کر بیمار پڑ گئی تو پھر، بیجی نے اسے پیار بھرے غصے سے ڈانٹا۔ رستم نے کہا، میرا خیال ہے بیجی اب رانو سے شانی کی دوستی بڑھ گئی ہے، اب تو اس کے پاس جا کر بھی کھڑی ہو جائے تو وہ فرفر دودھ دینے لگے گی۔ فرفر دودھ کے الفاظ پر شانی مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں احاطے میں تھے۔ دن کا اجالا نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ شریف اور اس کے دونوں لڑکے بھینسوں کا دودھ دھونے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ بکریاں ممیا رہی تھی، مرغوں کی کڑکڑاہٹ اطراف میں گونج رہی تھی۔ چاچا ابراہیم اور رستم کے ساتھ شانی کو دیکھ کر شریف اور اس کے بیٹے ادھر ادھر کھسک گئے۔ شانی نے اپنی آستینیں اڑسیں۔ اس کے سڈول گورے بازو کونے سے اوپر تک اریاں ہو گئے۔ سرخ اور سبز رنگ کی چوڑیاں کلائیوں میں زیادہ دل فریب نظر آنے لگی۔ رانو نے بھی جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور گردن گھما گھما کر اسے دیکھ رہی تھی۔ شانی نے اس کے چمکیلے بھورے جسم پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اس کے منہ کو سہلایا۔ رانو نے 1-2 بار اپنا خوبرو تھوبڑا شانی کے سینے سے رگڑا اور بالکل شانت ہو کر سبز چارے پر منہ مارنے لگی۔ یہ سمر کا اشارہ تھا کہ وہ تیار ہے۔ چاچا ابراہیم کی آنکھوں میں حیرت نظر آنے لگی تھی۔ کمال ہے بھائی، وہ بڑبڑائے، رانو جیسی بھینسیں اس طرح کبھی رام نہیں ہوتی۔
شانی رانو کی پچھلی ٹانگوں کے قریب بیٹھ کے اس نے تازہ پانی سے رانو کے شاندار تھنوں پر چھینٹے مارے، اپنے ملائم ہاتھوں سے انہیں دھویا اور استوار کیا۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن رانو کے لیے جیسے موسیقی کا کام دے رہی تھی۔ جلدی تھن دودھ سے بھر گئے، ہوانے کی رگیں پھول کر چمک اٹھیں، پھر پیتل کی بالٹی کھن کھن دودھ کی دھاریں گرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچا ابراہیم نے دودھ دھونے لگے۔ شانی بس پاس کھڑی رہی اور ہولے ہولے رانو کی بھوری جلد پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ رستم نے مسکرا کے ہولے سے کہا، آپ چچا ابراہیم کی مرغیوں پر ایک ایک ہاتھ پھیر دیں، ان کی پیداوار بھی دوگنی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں یہاں احاطے میں رہنا شروع کر دیتی ہوں۔ شانی بھی مسکرائی۔ لیجئے، آپ کا ایک اور پرستار آ گیا، رستم نے کہا۔ ایک جانب سے براؤن بلی آئی اور شانی کے قدموں میں لوٹنا شروع ہو گئی۔ یہ دراصل بلّا تھا، لیکن اسے بلی ہی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ گھر میں مؤنث کا صیغہ ہی استعمال ہوتا تھا۔ صرف اجمل خان تھا جو اس کے لیے درست صیغہ استعمال کرتا تھا، یعنی بلی آ رہا ہے، بلی جا رہا ہے وغیرہ۔ شانی بلی کو سہلا رہی تھی جب شریف کا 15-16 سال لڑکا تیزی سے اندر آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ مہمان آئے ہیں۔ مہمانوں کے ذکر پر رستم کو جو پہلا احساس ہوا وہ خطرے کا تھا، لیکن پھر اس کا دھیان اجمل خان اور پہلوان کی طرف چلا گیا۔ اس کا دوسرا اندازہ درست تھا۔ رستم کے پوچھنے پر لڑکے نے بتایا، جی خان صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہے؟ رستم نے بے تابی سے پوچھا۔ آہو جی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ رستم کے سینے میں خوشی کا شادیانہ بج اٹھا۔ شانی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی ٹھیک سے معلوم نہیں، رستم نے کہا اور شانی کا بازو پکڑ کر گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیریت تو ہے رستم، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ شانی نے پوچھا۔ جلدی میں کہاں ہوں، رستم نے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر کے اندر تھے۔ باہر گلی میں 2 ہانپے ہوئے خچر نظر آئے۔ شریف کا بڑا بیٹا ان کے آگے پانی رکھ رہا تھا۔ گھر کا سین عبور کر کے وہ برآمدے میں داخل ہوئے اور پھر ایک دم رستم کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ اجمل خان کامیاب لوٹا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی انگلی پکڑے منا کھڑا تھا۔ وہ بسکٹ کھا رہا تھا اور حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اجمل خان کے سر پر ایک پٹی نظر آ رہی تھی جس کا زیادہ تر حصہ اس نے اپنی ٹوپی کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی خودرو داڑھی تھی۔ رستم کے پہلو میں شانی پتھر کا بت بنی کھڑی رہ گئی۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تب اس نے بے حد استجاب سے رستم کو دیکھا، جیسے خاموشی کی زبان میں پوچھ رہی ہو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں رستم؟ رستم نے اس بات میں سر ہلائے ہولے سے مسکرایا۔ شانی کی آنکھوں میں ایک دم نمی کی جھلک نظر آئی، پھر اسے منع کی طرف دیکھا اور اپنا رستم سے ہاتھ چھڑا کر تیزی منع کی طرف لپکی۔ اب منع نے بھی شانی کو دیکھ لیا اور سراپا حیرت دکھائی دیتا تھا۔ شانی نے تڑپ کر اسے اٹھا لیا اور بے تحاشا اسے چومتی چلی گئی۔ ان دونوں کا جذبات انگیز ملاپ دیدنی تھا۔ منع، میرے منع، وہ بار بار کہتی جا رہی تھی۔ منا بھی اپنی نازک بائیں پھیلا کر اس سے چمٹا ہوا تھا۔ سب نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کتنی دیر بعد شانی رستم کی طرف پلٹی۔ اس کا چہرہ مسرت کے آنسو سے دھلا ہوا تھا۔ وہ پر حیرت لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے رستم؟ منا کیسے پہنچا یہاں؟ رستم بولا، یہ اپنے بھائی اجمل خان سے پوچھیں، اسی نے کیا یہ سب کچھ۔ شانی اجمل خان کی طرف پلٹی۔ اجمل بھائی، اسے تم لے کر آئے ہو؟ کیسے لائے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اجمل مسکرا کر بولا، اب آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتائے گا۔ ابھی آپ اس کو جی بھر کر پیار کر لیں اور دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کے فضل سے کہیں خراش تک نہیں آیا ہے۔ لیکن تم تو زخمی، تمہارے سر کو کیا ہوا؟ رستم نے پوچھا۔ کوئی لمبا چوڑا کہانی نہیں ہے رستم بھائی، بس بجلی کے کھمبے سے تھوڑا سا چوٹ لگ گیا ہے۔ اب ابھی آپ کو سارا تفصیل بتائے گا۔ تب یکایک رستم کی نگاہ ایک گوشے میں گئی۔ اس سے پہلے وہ نہیں جان سکا تھا کہ یہاں کون کھڑا ہے۔ یہاں روشن آنکھوں والا اور گندی رنگت والا ایک کوتا قد شخص موجود تھا، اور یہ رستم کے ہرگز اجنبی نہیں تھا۔ سب سے پہلے رستم نے اسے تاؤ شام کی حویلی میں دیکھا تھا۔ تاؤ نے اور رستم پر ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور یہ ڈولہ نامی بونا بھی وہیں قیدی کی حیثیت سے موجود تھا۔ اس کے بعد ڈولے سے رستم کی ملاقات ملتان میں ہوئی تھی۔ اب وہ یہاں اس دور دراز پہاڑی بستی میں موجود تھا۔ یقینی بات تھی کہ اجمل خان اور منع کے ساتھ ہی یہاں پہنچا ہے۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے شانی رستم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رستم نے دیکھا شانی بھی ڈولے کی موجودگی کو نوٹ کر لیا تھا، اور اب وہ بہت حیران نظر آتی تھی۔ ڈولے اور شانی کی دوستی رستم کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ شانی نے حیرت آمیز مسرت کے ساتھ کہا، ڈولے تم یہاں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم بھی منع کے ساتھ پہنچے ہو؟ ڈولے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اجمل خان بولا، امیر چھوٹو بھائی کا بہت مشکور ہے، اگر ہم کو اس کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو شاید ہم بچے کو یہاں نہ لا سکتا۔ چھوٹو بھائی نے ہمارا اتنا ساتھ دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈولے نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر شانی کو سلام کیا اور رونے لگا۔ شانی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رستم نے ڈولے سے مصافحہ کیا اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ باجی جی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں دوبارہ آپ کو اور رستم بھائی کو دیکھ سکوں گا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا۔ وہاں اخباروں میں تو بہت بری خبریں تھیں، کہا جاتا تھا کہ وڈے ڈیرے پر چند زخمیوں کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ میں بھی تمہارے بارے میں بڑی فکر مند تھی۔ مجھے کوکے راجو کی بہت پریشانی تھی، وہ سب خیریت سے ہے نا؟ اور کوکی کی باجی سنبل اور اس کی امی اور انکل سیف،
وہ ایک ایک کے بارے میں پوچھتی گئی۔ ڈولے نے مبہم انداز میں جواب بتایا کہ سب خیریت سے ہے۔ ڈولے کی نگاہ بار بار رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف اٹھ جاتی تھی اور چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ رستم دیکھ رہا تھا کہ منا عام شہری لباس کے بجائے مقامی طرز کی شلوار قمیص میں تھا، سر پر گول ٹوپی تھی۔ یقیناً اجمل خان نے راستے میں اس کی شناخت چھپانے کے لیے اسے یہ کپڑے پہنائے تھے۔ اجمل خان، ڈولا اور پہلوان بے حد تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے خچروں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کے چہرے گردآلود اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شانی نے بھاگ دوڑ کر کے ان کے نہانے اور کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ گریس بھی اس کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ منع کی آمد نے گریس کو بھی مسرور کیا تھا۔ چودھری بشیر کے گھر میں منع اور ڈیوس میں گہری دوستی ہو گئی تھی اور وہ اکٹھے کھیلتے رہتے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر اجمل، ڈولا وغیرہ ساتھ والے پورشن میں چلے گئے اور اطمینان سے سو گئے۔ رستم اور شانی کا خیال تھا کہ شام کو اجمل خان جاگے گا اور کھانے کے بعد رات کو اپنی کتھا سنائے گا، لیکن وہ تینوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کھانے کے بعد بھی نہیں اٹھے۔ ان کی کتھا سننے کا پروگرام اگلے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ منا، جو 2-3 گھنٹے گمسم نظر آیا، اب پورے گھر میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ ڈیوس کے ساتھ کھیلتے کودتے وہ گاہے بگاہے شانی کی طرف پلٹتا تھا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹتا تھا اور چٹ چٹ کر کے 1-2 بوسے لے کر پھر کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اپنے باپ اور اپنے گھر سے دور آ گیا ہے۔ وہ پنجرے سے چھوٹنے والے پنچھی کی طرح آزاد ہوا میں پھڑ پھڑاتا پھر رہا تھا۔ گھر میں عجیب طرح کی چہل پہل ہو گئی تھی۔ جب وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے، شانی نے منع کو اپنی گود میں بٹھاتے پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ وہ سادگی سے بولا، پہلے گالی پر، پھر بس میں، اور پھر کان چاچا مجھے گھوڑے پر بھی سیر کرائی۔ وہ خچر کو گھوڑا کہہ رہا تھا۔ شانی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ابو کے پاس سے تم کیسے آئے؟ میں ابو کے پاس تھوڑی تھا، میں تو اسکول جا رہا تھا۔ نیلی والی گالی میں خان چاچا نے مجھ کو ڈلاول انکل سے چھین لیا۔ خان چاچا نے بڑے زور کا مارا بھی، پھر بعد میں مجھے چھوٹو بھائی نے بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ بچوں کے مخصوص انداز میں بے ربط باتیں کر رہا تھا۔ چھوٹو بھائی سے اس کی مراد یقیناً ڈولا تھی۔ رستم نے کہا، سنا ہے منع تم گم بھی ہو گئے تھے، سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ خاموشیوں کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ رستم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس واقعے کا ذکر چھیڑ کے اسے دل گرفتہ کیا جائے۔ شانی نے بھی آنکھ کے اشارے سے رستم کو منع کر دیا۔ وہ دونوں کا جی بہلانے میں لگ گئے۔ رستم نے اسے ایک لطیفہ سنایا۔ شانی سے گدگداتی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب کچھ بھول بھال کر معصوم ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھے تھے، لالٹن کی روشنی شانی اور منع کے چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے غصے سے شرارتیں کرتے ہوئے رستم کو بہت بھلے لگے۔ رستم نے چودھری کی رہائش گاہ پر ایک مرتبہ شانی کی ایک شاندار تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر میں شانی کی باہوں میں منا نظر آ رہا تھا۔ یہ فریم شدہ تصویر یقیناً چودھری بشیر نے ہی کھینچی ہوگی۔ رستم کو چودھری بشیر کے ذہن کی داد دینا پڑی تھی۔ اس نے شانی اور منع کو اس طرح یکجا کیا تھا کہ ایک عورت کی حیثیت سے شانی کہیں زیادہ پرکشش لگنے لگی تھی۔ آج پھر رستم ایسی ہی کشش کا منظر دیکھ رہا تھا۔ منع شانی کی گود میں تھا، ننھا سا شلوار کرتا اس کے بدن پر جچ رہا تھا۔ شانی بے ساختہ انداز میں اسے گدگدا رہی تھی، اپنے ساتھ لپٹا رہی تھی، اور اس کی دل آویزی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ شانی کی ذاتی نہیں، اس کی نسوانیت بھی کہیں زیادہ دلکش نظر آنے لگی تھی۔ رستم شاعر نہیں تھا، ورنہ وہ کوئی شعر کہتا اور چودھری بشیر کی طرف فوٹو بھی نہیں کھینچتا تھا اور ان لمحوں کو امر کر لیتا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ پھولوں کی خوشبو سے لدی ہوئی ہوا جھرنے پر رمجھم کرتی رقص کرتی اندر آ گئی۔ منع کی ریشمی زلفیں اس کی پیشانی پر بکھر گئی۔ شانی نے اپنے مہربان ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا۔ رستم کو یوں لگا جیسے آج اس کا چھوٹا سا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ شاید ایسے ہی گھر کا سپنا اس کی اور شانی کی آنکھوں میں تھا، ایسے ہی کھڑکی، ایسے ہی تاروں بھرے آسمان کا ٹکڑا، ایسے ہی مشکبار رات دھیرے دھیرے دل کے زینوں پر پاؤں رکھ کر اترتی ہو۔ رستم کا دل چاہا وہ شانی کو منع سمیت اپنی باہوں میں لے لے اور دیر تک سینے سے لگائے کھڑا رہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شانی کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے باوجود اور بے تکلفی کی کئی منزلیں طے کرنے کے باوجود رستم شانی کے سامنے رکھ رکھاؤ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ شانی کے گرد وقار اور کرینے کا ایک حالہ سا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خوبصورت حالہ برقرار رہے۔ اسے شانی کے ساتھ ساتھ اس حالے سے بھی عشق ہو گیا تھا۔ شانی نے رستم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں، میں اب آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر آپ کے دل کا حال پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ منع سمیت رستم کے قریب چلی آئی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا سر رستم کے شانے سے ٹکا دیا۔ اس کے ریشمی بدن کی مہک رستم کے مشامے جامے اتری۔ اس نے اپنی باہوں میں گھیرے میں لے لیا۔ وہ اپنا سر رستم کے شانے سے ٹکائے ٹکائے بولی، رستم، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ میرے دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو میں کیسے نہ پڑھوں؟ میں نے کیا پڑھا ہے؟ یہ جو منع ہماری باہوں میں ہے، آپ نے میرے دل کا حال پڑھ کے تجھ پڑھا ہے۔ چپکے چپکے پریشان ہوتے رہے، مجھے کچھ بتایا نہیں، میری خاطر اجمل خان کو اتنا دور بھیجا۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی شانی، میں خود نہیں جا سکا۔ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کی خوشی کا خیال رکھنا میرا ذاتی فرض ہے۔
اس بارے میں کچھ نہ کہیے رستم، میں سب جانتی ہوں۔ شانی نے بے ساختہ رستم کا شانہ چوم لیا، پھر سے منع کا گال چوما اور ہولے سے بولی، خدا کرے ہماری ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ رستم نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد جب رستم کھڑکی کی طرف مڑا تو ذرا چونک سا گیا۔ اسے لگا جھرنے کے پاس سے ایک سایہ سا گزر کر احاطے کی طرف گیا ہے۔ چونکنے کی بات یہ تھی کہ یہ کسی عورت کا سایہ تھا، یہ بیجی نہیں تھی۔ پھر یہ گریس کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں رستم کے دل میں شک سا جاگ گیا۔ منا شانی سے کہانی سننے کی ضد کر رہا تھا اور وہ اس شرط پر آمادہ تھی کہ وہ پہلے آدھا گلاس دودھ پیے۔ رستم ان دونوں کو مصروف چھوڑ کر ہولے سے باہر نکلا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ اس نے برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک نگاہ گریس کے کمرے کی طرف ڈالی۔ یہ ننا ڈیوس چارپائی پر سو رہا تھا، لیکن گریس نہیں تھی۔ رستم کا یہ شبہ پختہ ہو گیا کہ جھرنے کے پاس جو سایہ نظر آیا وہ گریس کا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے اس ڈروانی راستے کی طرف بڑھا جو پتھروں سے بنایا گیا تھا اور جس کی دونوں جانب چیڑ اور چنار کے درخت تھے۔ دن کے وقت یہاں پہاڑی قوموں کی آواز تسلسل سے آتی تھی۔ اچانک رستم کو رکنا پڑا۔ اس کو اپنے بالکل قریب دائیں جانب سے باتوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ ایک تناور درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور سننے کی کوشش کرنے لگا۔ بولنے والوں میں ایک عورت تھی اور وہ یقیناً گریس تھی، دوسرا مرد تھا اور وہ ڈاکٹر ناصر تھا۔ تیسری آواز کو رستم نے تھوڑی سی کوشش کے بعد پہچانا۔ یہ چچا ابراہیم کا دیرینہ ملازم شریف تھا۔ وہ تینوں بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ رستم کوشش کے باوجود ان کے الفاظ سمجھ نہیں سکا۔ دو تین اڑتے اڑتے لفظ اس کے کانوں میں پڑے، وہ بے معنی تھے۔ ان میں چمڑے کے بیگ، بارش اور جنریٹر کا ذکر تھا۔ تھوڑی دیر بعد رستم نے محسوس کیا کہ گریس اور ناصر درختوں کے جھنڈ سے گھر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ شریف احاطے کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ سب چلے گئے تو رستم بھی احتیاط سے لاٹھی ٹیکتا واپس آ گیا۔ برآمدے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا گریس واپس اپنے کمرے میں بچے کے ساتھ موجود تھی۔ ناصر غالباً اپنے کمرے میں تھا۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔